السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 16 ہے، سورہ مریم ہے، رکوع نمبر 6 اور آیت نمبر 50 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر اور ذکر کیجئے فی الکتاب بیچ اس خاص کتاب کے، موسیٰ علیہ السلام کا، انہو بے شک وہ موسیٰ علیہ السلام، کانا تھے، مخلصاً خالص کیے جانے والے، وکانا اور تھے وہ، رسولاً رسول، و نبیہ اور نبی۔ وہ اللہ کے رسول جو ہوتا ہے وہ جس پر کتاب نازل ہوتی ہے، اور نبی جو ہے اس سے کم درجے کا ہوتا ہے، جو ہے پہلی کتاب کی تبلیغ کرے۔ تو جس طرح ایم اے میں بی اے جو ہے وہ شمار ہو جاتا ہے، اس طرح رسول جو ہے، نبی بھی جو ہے وہ ہوتا ہے، لیکن نبی رسول نہیں ہوتا۔ رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے، نبی بھی ہوتا ہے، لیکن جو ہے نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہوتا۔ تو رسول کا درجہ جو ہے وہ اعلیٰ ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ اور پکارا ہم نے اس کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی ہم نے، پکارا ہم نے اس کو، من جانب طور، طور کے کنارے سے، جانب کے معنی کنارے، الایمن دائیں طرف والے سے، اور پکارا ہم نے یا آواز دی ہم نے، اللہ فرماتے ہیں وہ اس موسیٰ علیہ السلام کو، من جانب کنارے، الطور خاص طور کے، الایمن دائیں والے سے، وقربنا اور قریب کر لیا ہم نے ہو اس موسیٰ علیہ السلام کو، نجیہ خفیہ باتوں کے لیے، سرگوشیوں یعنی خفیہ باتوں کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام مدین سے آ رہے تھے، مصر کی طرف سفر کر رہے تھے، بیوی بچے ساتھ تھے۔ جب کوہ طور کے برابر آئے صحرائے سینا میں، تو دیکھا کہ آگ جل رہی ہے، سردیوں کے دن تھے، رات کا وقت تھا۔ بیوی سے کہا یہاں بیٹھو، مجھے کوہ طور پر آگ نظر آتی ہے، میں وہاں سے جو ہے آگ کا انگارہ لاتا ہوں اور آگ جلا کر جو ہے سردی دور کر لیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں وہاں سے خبر بھی لاؤں گا کہ چونکہ ریگستان ہے، پگڈنڈیاں راستے پکے نہیں ہیں، تو میں وہاں سے پوچھ کر آؤں گا کہ میں نے مصر جانا ہے تو کس سمت جاؤں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے کوہ طور کے پر چلے گئے، اور کوہ طور کے دائیں کنارہ جو تھا وہاں جب پہنچے تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، فرمایا کہ ہم نے جو ہے ان کو جو ہے اپنے قریب کر لیا آواز دے کر، وَوَهَبْنَا لَهُ اور عطا کی ہم نے واسطے اس موسیٰ علیہ السلام کے، من رحمتنا اپنی رحمت سے، عطا کیا ہم نے، لہو واسطے اس موسیٰ علیہ السلام کے، من رحمتنا اپنی رحمت سے، اخاہ بھائی ان کا، ہارون علیہ السلام کو، نبی بنا کر۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جو صاحب کتاب تھے، وہ رسول تھے، نبی بھی تھے، اور ان کی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی کہ یا اللہ تو مجھے فرعون کی طرف بھیج رہا ہے، تو میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ بھیج دے، فرعون بڑا ظالم ہے، تاکہ ہم دونوں جو ہے حوصلہ رکھتے ہوئے جو اس سے بات کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم ہارون علیہ السلام کو بھی تیرے ساتھ نبی بنا کر بھیجتے ہیں۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی التجا پر ہارون علیہ السلام کو نبوت ملی تھی۔ دونوں میں فرق کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب تھے، ان پر تورات نازل ہوئی، اور ہارون علیہ السلام جو تھے وہ رسول نہیں تھے، وہ نبی تھے، وہ اپنے بھائی کی کتاب جو تھی تورات، اسی کی تبلیغ کرنے والے تھے۔ تو دونوں میں فرق جو ہے یہ واضح ہو چکا کہ موسیٰ علیہ السلام رسول بھی تھے، یعنی آسمانی کتاب والے بھی تھے اور نبی بھی تھے، اور لیکن ہارون علیہ السلام جو تھے وہ رسول نہیں تھے، وہ نبی تھے۔ ان پر کوئی علیحدہ کتاب نازل نہیں ہوئی، بلکہ وہ اپنے بھائی کی کتاب ہی کو
آگے دنیا تک جو ہے پہنچاتے تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور ذکر کیجئے بیچ اس خاص کتاب کے اسماعیل علیہ السلام کا، اِنَّهُ بے شک وہ کانا تھے صادق الوعدے، سچے حقیقی وعدے کے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور تھے وہ رسول اور نبی۔ اور وعدہ کون سا تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب سنایا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے فرمایا کہ ابو جی جو حکم تمہیں آپ کو اللہ نے دیا ہے اس کو کر گزریے، ستجدونی، جلد آپ پائیں گے مجھ کو انشاءاللہ، ہو اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے، من الصابرین، صبر کرنے والا ہے۔ تو یہ وعدہ انہوں نے صبر والا وعدہ جو باپ سے کیا تھا ان کو جو ہے پورا کر دیا۔ جب اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی تو ابراہیم علیہ السلام ان کو بیٹے کو جو ہے خواب سنا دیا، تو اس کے ساتھ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو بھی سنا دیا۔ اور وہ نبی کی تربیت سے اتنی عظیم مرتبہ عورت بن گئی تھی کہ اس نے ذرا بھی چوں چرا نہیں کیا۔ ہمارے دور کی پڑھی لکھی عورتیں ہوتی ہیں تو وہ اس کو گھر سے ہی نکال دیتی، کوئی بیٹا بھی ذبح کرتا، تیرا تو دماغ خراب ہے۔ لیکن نہیں، نبی کی تربیت میں رہ کر بیوی بھی اعلیٰ مقام تک پہنچا دی تھی اللہ نے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو اسماعیل کو ذبح کر دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ چنانچہ بیت اللہ کے پاس سے مینا میں لے گئے، رستے میں شیطان وسط سے ڈالتا رہا، 3 موقع پر وہاں ابراہیم علیہ السلام جو کنکریوں اس کو مارتے رہے شیطان کو، اور آج وہ جگہ جو ہے شیطانوں کو پتھر مارنے کی جگہ ہے۔ پھر مینا میں جو ہے ان کو الٹا لٹا کر، تو گلے پہ جب چھری پھیر چلائی ہے تو اللہ نے چھری کو حکم دے دیا کہ خبردار میرے اسماعیل کا بال بھی نہیں کاٹ۔ یہ وہی حکم ہے جس نے عراق میں عراقیوں کی جلائی ہوئی آگ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ٹھنڈا کر دیا تھا کہ میرے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا ہو جا، ٹھنڈی ہو جا۔ اور یہی اللہ کا حکم ہے کن کہ چھری کو کہ خبردار اسماعیل کا بال بھی نہیں کاٹ۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے رہے، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا فوراً جاؤ جنت سے مینڈا لے جاؤ، چھترا لے جاؤ، اور اس کو جو ہے چھری کے نیچے لٹا دو اور اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے نکال لو۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، اسماعیل علیہ السلام کو چھری سے نکال کر، ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی تھی، تو چھری کے نیچے سے اسماعیل علیہ السلام کو نکال کر جبریل علیہ السلام نے مینڈے کی گردن جو تھی وہ ڈال دی، بچھا دی۔ تب جو ہی مینڈے کی گردن نیچے آئی، چھری جو ہے اللہ کے حکم سے چل پڑی اور مینڈا جو تھا وہ ذبح ہو گیا۔ اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پکار آواز دی، قد صدقت الرؤیا، اے میرے ابراہیم پیغمبر تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ تو بڑی عظمت دی اللہ تعالیٰ نے، باپ بیٹے کو دونوں پیغمبر تھے، اور یہ عظمت جو ہے دنیا کے مال سے نہیں ملی، یہ رب کے حکموں کی فرما برداری سے ملی ہے۔ مسلمانوں، قرآن کی کوئی بات بھی سمجھ لو کہ عظمت اگر لینی ہے دونوں جہانوں کی تو اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں، اللہ کے حکم ماننے میں یہ عزت و عظمت ہے۔ کہ دنیا کا مال حرام کھانا، لوگوں کے حق کھانا، لوٹ مار کرنا، اس میں نہ دنیا میں عزت ہے نہ آخرت میں عزت ہے۔ حرام روزی میں
دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ مسلمانوں چھوڑ دو، نہ خود حرام کھاؤ، نہ ان حرام خوروں کی حمایت کرو ووٹوں سے۔ یہ حرام کھانے والے جو ہیں یہ جنت سے محروم ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنت من غذی بالحرام، جس کو حرام روزی دی گئی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ مسلمانوں کوئی تو بات مان لو قرآن پاک کی، یہ لوٹ مار سے جو ہے قوم کا جو ہے بیڑا غرق کر دیا، قوم کو جو ہے کنگال کر دیا ہماری لوٹ مار نے، حکمرانوں کی لوٹ مار نے۔ آگے رعایا بھی وہی کچھ کر رہی ہے، ہر محکمہ ہر شخص جو ہے دوسرے کو لوٹنا ہی چاہتا ہے کہ میں اس سے جو کچھ بھی اس کے پاس ہے میں چھین لوں، اور یہ ماحول جو ہے یہ حکمرانوں نے بنایا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر چلتے ہیں، جو کچھ بادشاہ کرتے ہیں لوگ بھی وہی کچھ کرتے ہیں۔ آج اوپر کی کرسی میں لوٹ مار ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، ظلم ہے، حقوق غصب کرنا ہے، ظلم کرنا ہے، تو نیچے بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ عزت، نہ مال۔ تو یہ حکمران آتے ہی لوٹنے کے لیے ہیں، یہ قوم کی خدمت یا حکمرانی کے لیے بالکل نہیں آتے۔ ایمانداری سے سوچ کر فیصلہ کرنے کہ یہ صرف اور صرف لوٹنے کے لیے آتے ہیں، خدمت کے لیے کوئی نہیں آتا۔ جتنے بھی آج تک حکمران ہوئے ہیں یہ سب لوٹنے کے لیے آئے ہیں، انہوں نے اس قوم کو لوٹا اور کنگال کیا ہے۔ فرمایا اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی کیجئے اس کتاب کے اندر، جو وعدے کے سچے تھے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور تھے وہ رسول بھی اور نبی بھی۔ وَكَانَ يَأْمُرُ، اور تھے وہ حکم دیتے أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو، بِالصَّلَاةِ، ساتھ حقیقی نماز کے، وَالزَّكَاةِ، اور خاصات حقیقی زکوٰۃ کے۔ یہ کون ہیں؟ پیغمبر ہیں، یہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں۔ اور یہی مسلمانوں ہم پہ بھی یہی فرض ہے کہ اگر اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، بچیوں کو نماز کی تاکید کریں اور زکوٰۃ کا جو ہے اس کی بھی تلقین کریں گھر والوں کو۔ فرمایا وَكَانَ، اور تھے اسماعیل علیہ السلام، یامرو، حکم دیتے أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو، بِالصَّلَاةِ، ساتھ حقیقی نماز کے، وَالزَّكَاةِ، اور ساتھ حقیقی زکوٰۃ کے، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ، اور تھے وہ پاس رب اپنے کے، مرضیہ، راضی کیے جانے والے، خوش کیے جانے والے۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو خوش کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام پر بھی خوش تھے اور ان کو بھی خوش کر دیا۔ یہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہو گیا، کیوں کہ انہوں نے اللہ کا حکم مان کر اللہ کو راضی کر دیا۔ جب انسان اللہ کے حکم مان کر اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو پھر اللہ بھی اس بندے پر جو ہے وہ راضی ہو جاتا ہے۔ حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے بندے کے کہ وہ بندہ میری زبان بن جاتا ہے، یعنی اس کی زبان سے میرے حکم، میری نصیحتیں نکلیں، اس کے کان، اس کی آنکھیں، اس کے عذاب میرے عذاب بن جاتے ہیں، یعنی وہ ہر کام اپنے اعضاء سے وہی کرتا ہے جو اس کا رب حکم دیتا ہے۔ تو یہ رب کا سراپا جو ہے وہ حکم ماننے والا بن جاتا ہے۔ تو وہ کانا عند ربہ، اور تھے وہ اسماعیل علیہ السلام پاس اپنے رب کے، مرضیہ، راضی کیے جانے والے، اصل میں تھا مرضوین، تو واؤ کو نکال اللہ تعالیٰ نے یا میں بدل دیا تو مرضین ہو گیا، راضی کیے جانے والے، اس میں مفعول۔ واذکر فی الکتاب، اور ذکر کیجیے بیچ اس خاص کتاب کے ادریس علیہ السلام پیغمبر کا،
انہو بے شک وہ کانا تھے صدیقاً سچے نبیًا نبی۔ ادریس علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے سچے نبی تھے۔ ورفعناہ اور بلند کیا ہم نے اس کو مکاناً علیہ مقام بلند پر، ہم نے اس کو اعلیٰ مقام پیغمبر دیا۔ ادریس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ مخلوق میں سے سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والے جو ہیں وہ پیغمبر ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ کا قرب رکھنے والے، قریب ہونے والے اللہ کے پیغمبر ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ کے قریب اور سب سے زیادہ عزت والے اللہ کے قریب، اللہ کے پیغمبر، اور سب سے زیادہ حکم ماننے والے اللہ کے پیغمبر ہیں۔ باقی مخلوق جو ہے پیغمبروں سے کم تر ہے۔ کوئی مخلوق میں سے کوئی شخص بھی کسی پیغمبر سے اعلیٰ نہیں ہو سکتا۔ یہ یوٹیوب پر بڑے بڑے جو ہے وہ عجیب و غریب جو ہے وہ کیے جاتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ پیغمبروں سے بھی اعلیٰ ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے، نہ یہ قرآن کا مسئلہ ہے نہ حدیث کا مسئلہ ہے۔ نہ قرآن نے کہا ہے کہ امتی جو ہے نبیوں سے بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ بس جھوٹ چل رہا ہے، چلنے دو اس کو۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، ہونے دو پوری، ٹھیک ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، اور ذکر کیجئے بیچ اس کتاب، خاص کتاب کے ادریس علیہ السلام کے، انہو بے شک وہ کانا تھے صدیقاً نبیّ سچے نبی۔ ورفعناہ اور بلند کیا ہم نے ان کو مکاناً علیہ جگہ یا مقام بلند پر۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، انعم اللہ انعام کیا اللہ تعالیٰ نے، احسان کیا اللہ تعالیٰ نے، علیہم اوپر ان کے، من النبیین تمام نبیوں میں سے، من ذریت آدم آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، ذریہ کے معنی اولاد، جتنے بھی پیغمبر ہوئے ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد اور پیغمبر، ان سب سے یہ جو بیان کیے ہیں اللہ نے پیغمبر، ان سب سے اعلیٰ ہیں۔ وَمِمَّنْ، اور ان لوگوں میں سے، حملنا جن کو اٹھایا ہم نے، مع نوح ساتھ نوح علیہ السلام کے۔ یہ نسلیں جو ہے نوح علیہ السلام کے ان لوگوں کی ہے جو ایمان والے تھے، اور ان کو نوح علیہ السلام نے اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے اللہ کے حکم سے کشتی میں سوار کیا تھا۔ یہ سب لوگ جو ہے ان کی نسلیں ہیں۔ فرمایا وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم، اور یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، وَإِسرائیل، اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اسرائیل جو ہے یہ عبرانی زبان کے لفظ ہے، اسرا کے معنی اللہ، اپنا بندہ، اسرا کے معنی بندہ، اور ایل کے معنی اللہ، اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ، یہ ان کا لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا، اسرائیل اللہ کا بندہ عبرانی زبان میں۔ فرمایا کہ وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم و اسرائیل، اور ابراہیم اور اسرائیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے یہ لوگ، وَمِمَّنْ، اور ان لوگوں میں سے، ہدینا جن کو ہم نے ہدایت دی، وَاجْتَبَيْنَا، اور ہم نے چن لیا۔ ہم نے جو ہے جن لوگوں کو بیان کیا ہے یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بھی دی تھی، اور ہم نے اپنے دین کی تبلیغ کے لیے ہم ان کو چن لیا تھا۔ ہم نے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ اللہ کی کتابوں کی، اللہ کے دین کی جو تبلیغ ہے اس کا بہت بڑا درجہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور پھر وہ آگے لوگوں کو سکھائے، وہ تم میں سے سب سے بہتر ہے۔ مسلمانوں دیکھ لو جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو وہ کیا کہتے ہیں، تم قرآن کے قریب بھی نہیں کسی کو آنے دیتے، نہ خود اس کو سمجھ کر پڑھتے ہو، نہ کسی پڑھنے جاتے ہو۔ کم از کم اپنے نبی کی بات مان لو جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے خیرکم من تعلم، جو تعلیم حاصل کرے القرآن، اس قرآن کی، وعلمہ، اور پھر لوگوں کو اس کی تعلیم دے، وہ سب سے بہتر ہے۔ سن لو اپنے اللہ کی اور اپنے نبی کی باتیں سن لو،
مان لو یہ جو ظلم ہے اللہ کی زمین پر مخلوق پر، اس کا خاتمہ صرف قرآن پاک کی تعلیمات اور تربیت سے ہی ہو سکتا ہے۔ یہ شیطانی جمہوریت کے حکمران بدلنے سے کبھی جو ہے بھلائی نہیں ہوگی، کبھی خیر نہیں آئے گی۔ یہ آج کے جو ممبر ہیں جو ظلم کر رہے ہیں، اگر عمران کی حکومت آتی ہے تو یہ سارے اس کے ساتھ مل جائیں گے، اور وہ بھی یہی کچھ کرتا رہا ہے۔ جب بھی کوئی بڑھانا ہوتا تھا بجلی کی قیمت جو ہے، وہ فائل پہ دستخط کر کے کہتا تھا لوگوں کو کہ ٹیکس دو، ٹیکس دو، یعنی تم جو ہے حکومت کو ٹیکس دو، اپنے بچوں کو بھوکا سلا دو اور بھوکے سو جاؤ۔ نوجوانوں کو قرض دے رہا ہے، وہ ان کو ملازمت دو، مشکل روزی دو، تھوڑے پیسوں کی دو، قرضے دے کر وہ کہاں جائیں گے؟ ضروری ہے کہ ہر شخص کو جو ہے اس کی دکان چل جاتی ہے، سودا جو بکنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی عجیب و غریب ان کی عقلیں جو ہے وہ ان کی جو ہے معوف ہو گئی ہیں، کیونکہ یہ کفر کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ان کی کھوپڑیوں میں عقل ہے ہی کوئی نہیں۔ نوجوانوں کو 2 3 4 ڈگریاں انہوں نے لی ہے تعلیم کی، تو ان کو کوئی عہدہ دو، چلو زیادہ نہ صحیح، گزارے کا تو ان کو جو ہے معاوضہ دو نا، تنخواہ دو نا۔ یہ نہیں کہ اسمبلیوں کے ان پڑھ اور جاہل ممبر جو ہے وہ ان کی لاکھوں تنخواہیں ہوں، اور جو ڈگریاں رکھنے والا جو ہے قوم کا بیٹا جو ہے، بچی جو ہے وہ جو ہے فارغ پھر رہے ہیں، بے روزگار پھر رہے ہیں۔ کوئی تھوڑا سا جو ہے کوئی جو ہے توازن تو ہونا چاہیے نا۔ یہ بڑی بڑی تنخواہیں جو ہے وہ ضروریات کے مطابق کم کر دینی چاہیے، زیادہ پینشنیں جو ہیں ضروریات کے مطابق کم کرنی چاہیے، جو گزارا کر سکیں بس۔ اب پینشنرز کو جو ہے لاکھوں پینشن جو ہے دینے کا توقع کوئی نہیں بنتا، اور ان پینشنوں نے ہی اگلی نسلوں کا جو ہے دروازہ بند کر دیا، راستہ بند کر دیا کہ ان کو ملازمت نہیں مل سکتی بیچاروں کو۔ پینشنر جو ہے لاکھوں کے لحاظ سے جو ہے پینشن دے رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے جج جو ہے ان کی 8 12 16 لاکھ روپے پینشن ہے۔ یہ انصاف دے رہے ہیں قوم کو، یہ قوم کو انصاف دے رہے ہیں یا لوٹ رہے ہیں؟ یہ ظلم کر رہے ہیں قوم پر۔ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے نئی بھرتی کرو، اور پینشن جو ہے یہ گزارے کے مطابق دو ان کو۔ 1 لاکھ میں جج جو ہے وہ سادہ روٹی کھا پی سکتا ہے۔ یہ 8 20 لاکھ پینشن جو ہے یہ قوم کے ساتھ ظلم ہے، اور ان کو پتہ ہی نہیں، ججوں کو، سپریم کورٹ کے ججوں کو پتہ ہی نہیں کہ انصاف ہوتا کیا ہے۔ یہ اپنے گریبان میں دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ قوم کے بچے ڈگریوں والے جو ہے وہ فارغ پھر رہے ہیں، بے روزگار پھر رہے ہیں، اور نوجوانوں کے اندر جرائم پیدا ہو رہے ہیں بے روزگاری کی وجہ سے۔ یہ انصاف کرنے بیٹھے ہیں۔ یہ تو اپنے آپ یا اپنے ساتھیوں کے انصاف نہیں کر سکتے۔ ایک جونیئر جج جو ہے وہ اوپر جو ہے اس کو بٹھا دیا جاتا ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اس نے خاک قوم کو انصاف دینا ہے۔ جب اس نے نیچے والے نے اپنے سینئر جج کو جو ہے انصاف نہیں دیا، تو وہ قوم کو انصاف کہاں سے دے گا؟ وہ تو لٹیرا ہے، وہ تو حکمرانوں کو جو ہے غلام بن جائے گا۔ پھر نیچے سے اوپر آیا ہے، وہ رشوت لے کر آیا اوپر، وہ انصاف خاک دے گا؟ اس کو تو چاہیے کہ جو جونیئر ہے وہ انکار کر دے، نہیں جی میرا بھائی جو مجھ سے سینئر ہے اس کا حق ہے، میں اس کا حق کھانا نہیں چاہتا۔ انصاف تو یہ ہے، یہی ہر محکمے میں ہونا چاہیے۔ لیکن حکمران اپنی من پسند بندے جو ہے وہ اداروں کے اندر جو ہے وہ لگاتے ہیں اعلیٰ سیٹوں پر، اور وہ پھر قوم کو جو ہے خوب لوٹتے ہیں۔ یہ انصاف ہو رہا ہے اس قوم کے ساتھ۔ بہرحال یہ تو رونا جو ہے قوم جو ہے ان کا سیاپا کر رہی ہے، رو رہی ہے ان کی جان کو، جس قوم کو جو ہے بھوکوں تک لے آئے ہیں۔ یہ باز نہیں آئیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے
یہ نہیں باز آئیں گے۔ فرمان نبوی ہے کہ جب تمہارے حکمران جو ہے وہ شریر لوگ آ جائیں، بدماش لوگ کرسیوں پر آ جائیں گے اور نااہل لوگ کرسیوں پہ آ جائیں گے۔ اب نبی علیہ السلام کی زبان کے نزدیک نااہل کون ہے؟ جن کے اندر قرآنی 2 صفات نہیں ہیں، جو طالوت علیہ السلام کی صفات قرآن نے بیان کی ہیں دوسرے پارے میں، کہ کرسی پر وہ شخص آئے، عہدہ اس کو دینا جو سب سے بڑا خاص علم کا عالم ہے، خاص العلم، آسمانی دین کے علم کا جو سب سے بڑا عالم ہے، وہ کرسی کا ایک صفت ہے، کرسی کا حقدار ہے۔ دوسری صفت کہ وہ جسمانی طور پر تندرست اور توانا ہونا چاہیے۔ یہ طالوت کے انتخاب میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن پاک کے دوسرے پارے میں، اور قرآن پاک میں اللہ نے بیان اس لیے کیا ہے کہ اس امت کے لیے بھی یہی فیصلہ ہے کہ تمہارا ہر حکمران چھوٹا بڑا جو ہے یہ 2 صفتوں کا مالک ہونا چاہیے، اوپر سے لے کر چپڑاسی تک ہر شخص کے اندر یہ 2 صفتیں ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے آسمانی دین کا جو ہے مقابلتاً جو ہے زیادہ پڑھا لکھا عالم ہونا چاہیے، اور مقابلتاً جو ہے وہ زیادہ صحت مند ہونا چاہیے۔ اب کریں کیا؟ قرآن کو تو مانتے ہی نہیں ہیں، قرآن کی تو کوئی بھی بات مانتے نہیں ہیں، نہ اس کو خود سمجھتے ہیں نہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اصلاح کیسے ہو؟ تو یہ جتنے بھی لوگ جو ہے ان 2 صفات کے الٹ جو ہے کرسیوں پر قابض ہیں، یہ سب شریر لوگوں میں شامل ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا امراؤکم شرارکم، جب تمہارے حکمران شریر لوگ آ جائیں گے کرسیوں پر۔ دوسری حدیث ہے اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، جب نااہل لوگوں کو جو ہے کرسیوں پر بٹھا دیا جائے گا تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ یہ اسمبلیوں کے مولوی مفتی سب جو ہے، نہ یہ کافروں کے شیطانی نظام کی کوئی ڈگری ان کے پاس ہے، ان کے پاس اس کا بھی کوئی علم نہیں ہے، اور نہ قرآن پاک کی کوئی ان کے پاس صلاحیت ہے، اور یہ لاکھوں کے حساب سے لوگوں کو جو ہے قوم کو لوٹ رہے ہیں، قانون بنا رہے ہیں۔ اللہ کے آسمانی آئین کے مقابلے میں یہ کافروں کا فتنہ جو ہے وہ بنا رہے ہیں، چلا رہے ہیں اسمبلی میں بیٹھ کر۔ یہ ہے اس ملک کے ساتھ عدل و انصاف جو سپریم کورٹ دے رہی ہے۔ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو، جو جونیئر جو ہے اٹھا کر اوپر لے، اس کو شرم نہیں بے غیرت کو کہ میں اپنے بھائی کا حق کھا رہا ہوں۔ اوپر کا عہدہ جو ہے تو میرے بھائی کا ہے جو مجھ سے اوپر ہے، اور یہ مجھے جو دیا جائے گا یقیناً یہ مجھے رشوت دی جا رہی ہے کہ تو نے وہی کچھ کرنا جو ہم تجھے کہیں گے۔ اتنا شعور بھی نہیں ہے ان لوگوں کو، کیا انصاف دیں گے اس قوم کو جس کو اتنا شعور نہیں ہے کہ مجھے نیچے سے اوپر لا کر رشوت کے طور پر مجھے انصاف کی بجائے اپنی مرضی کے کام مجھ سے فیصلے کروانے ہیں۔ اس بے غیرت کو جو ہے اس کو کس طرح کہیں ہم کہ وہ انصاف دے گا قوم کو؟ چلیں جی، فرمایا کہ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، اور اولاد ابراہیم علیہ السلام کی اور اسرائیل علیہ السلام کی سے، وَمِمَّنْ، ان لوگوں میں سے، ہدینا جن کو ہدایت دی ہم نے، وَاجْتَبَيْنَا اور ہم نے ان کو چن لیا۔ چنے کیسے گئے ہیں کہ جو اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں اللہ ان پر خوش ہوتا ہے اور وہ اپنے اللہ پر خوش ہوتے ہیں۔ آج ہم جو کفار کا کافروں کا فتنہ چلا رہے ہیں اس سے اللہ بھی ناراض ہے اور ہم پر بھی لعنتیں برس رہی ہیں۔ یہ ہیں ہمارے علماء اور مفتی اور سپریم کورٹ کے جج جن کو شعور تک نہیں ہے کہ انصاف ہوتا کیا ہے۔ میں نے پہلے بیان کیا کہ گھر کے اندر ماں باپ بالکل ان پڑھ ہیں لیکن ان کو پتہ ہے کہ انصاف کیا ہے۔ ایک بچے نے دوسرے بچے کا کھلونا چھین لیا،
ماں باپ نے جس نے چھینا ہے اس سے لے کر، چھیننے والے سے لے کر جس کا چھینا گیا ہے اس کو دیا۔ ان پڑھ ماں باپ کو پتہ ہے انصاف کیا ہوتا ہے، لیکن ایلڈر بھی جو ہے کافروں کے فتنے کے ایلڈر بھی جو بنے پھرتے ہیں سپریم کو، ان کو نہیں پتہ انصاف کس کو کہتے ہیں۔ انصاف تو یہ ہے کہ ظالم نے جو کچھ قوم کا پیسہ لوٹا ہے واپس جو ہے قوم کو دلایا جائے۔ عہدے لے کر جو ہے حکمرانوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور قوم پر جو ہے وہ سارے عذاب جو ہے مسلط کر رہے ہیں۔ یہ ہے ان ججوں کا انصاف۔ فرمایا اذا تتلی علیہم، جب پڑھی جاتی ہیں اوپر ان کے آیات الرحمن، آیتیں رحمان، حقیقی رحمان کی یعنی اللہ تعالیٰ کی، خروا وہ گر پڑتے ہیں، سجداً سجدہ کرتے ہیں، بکیا روتے ہوئے۔ جب وہ اللہ کے قرآن کی نصیحتیں پڑھتے ہیں اللہ ان کا دل جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے، کر دیتا ہے، اور دل کی نرمی سے جو ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ کیا ہمارے جو ہے حکمرانوں کے اندر یہ خوبی ہے کہ ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑیں؟ کیا یہ داڑھیوں والے جعلی علماء اور مفتیوں اور دوسروں کے اندر یہ صفت ہے؟ انہوں نے تو قرآن کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، نہیں پڑھا انہوں نے۔ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ انہوں نے سورہ فاتحہ بھی نہیں سمجھ کر پڑھی، سورہ کافرون بھی سمجھ کر نہیں پڑھی۔ یہ سورہ کافرون بھی سمجھ کر پڑھ لیتے تو آخری آیت جو ہے نبی علیہ السلام کو حکم ہوا، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ عمل کیا کہ کافروں کو کہہ دو لکم دینکم ولی دین، کافروں تمہارا دین تمہارے لیے، میں نہیں تمہارا دین قبول کروں گا، میرا دین میرے لیے۔ آج تک ان فتنوں نے، 72 فرقوں کے فتنوں نے جو ہے آج تک کسی نے بھی جو ہے وہ اعلان نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے سورہ کافرون کی آخری آیت میں کروایا ہے کہ کافروں تمہارا دین تمہارے لیے، میرے لیے نہیں ہے، میرا دین میرے لیے ہے۔ ایمانداری سے فیصلہ کریں۔ آج تک کسی فرقے کے مولوی یا جعلی مولوی اور جعلی مفتی میں سے کسی نے بھی آج تک سورہ کافرون کا آخری جملہ جو ہے بولا ہو اور لوگوں کو بتایا ہو کہ میرے نبی کی سیرت یہ ہے کہ آپ نے کافروں کے فتنے کا بائیکاٹ کیا تھا، اعلان کیا تھا۔ یہ نہیں جانتے ہیں، یہ سورہ کافرون کو سمجھ کر نہیں پڑھا انہوں نے، سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا انہوں نے سمجھ کر، اس لیے یہ جو ہے کفر کا ساتھ دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ جب اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب پڑھی جاتی ہیں علیہم اوپر ان کے یا سامنے ان کے آیتیں رحمان کی، خروا وہ گر پڑتے ہیں، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، ببکیا اور روتے ہوئے۔ یہ رونے کے لیے دل نرم کون کرتا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ اللہ کی قرآن کی آیتیں سمجھ کر پڑھیں گے اللہ دل کو نرم کر دے گا۔ دل نرم ہوگا تو انسان آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے اور اللہ کے حضور وہ جھک جائے گا۔ اس کا تکبر، اس کی سرکشی، اس کی بغاوت، اس کی رب کی نافرمانی سب ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا فخلف، پر پیچھے آئے، من بعدہم ان لوگوں کے، خلفاً پیچھے آنے والے۔ یہ جو ہم پیغمبروں کا ہم کو بیان کیا ہم نے، ان کے بعد آنے والوں کی حالت یہ ہے کہ فخلف، پس پیچھے آئے، من بعدہم بعد ان کے، خلفاً پیچھے آنے والے۔ کیسے آئے؟ اضاعوا الصلاۃ، وہ ضائع کرتے ہیں الصلاۃ، حقیقی نماز کو، نماز کے قریب بھی نہیں جاتے۔ پیچھے آنے والے جو نبیوں کے ماننے والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کی نمازیں نہیں ہیں، بے اثر ہیں، پڑھتے بھی نہیں ہیں، اور جو پڑھ لیں تو وہ بھی بے اثر ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔
वत्तबउ शहवात, और वो पीछे चलते हैं अशहवात खास ख्वाहिशात के, वो बेहयाई के कामों के पीछे पड़े हुए हैं। फसौफा, पर जल्द ही यलकौना, वो मुलाकात करेंगे गैया जहन्नम की। ये जहन्नम की आग के नामों में से जहन्नम, जहीम, सईर और गैर, ये जहन्नम के नाम हैं, आग के नाम हैं, वादियों के नाम हैं। जहन्नम की मुख्तलिफ वादियों के मुख्तलिफ नाम हैं। फसौफा यलकौना, पर जल्द वो मिलेंगे गैया, गई को यानी जहन्नम को, इल्ला सवाए मन ताबा, जो शख्स तौबा कर ले, जो माजी के किए हुए गुनाहों से अल्लाह के हुजूर तौबा कर ले, अहद कर ले अल्लाह जो पीछे हो गए वो माफ़ कर दे, आइंदा नहीं करूँगा, ये है तौबा, तो वो जो है वो जहन्नम से बच जाएंगे। जो मरने से पहले अपने गुनाहों की जो है अल्लाह से माफ़ी मांग लेंगे, तौबा कर लेंगे, वो गई में जहन्नम में आग में नहीं फेंके जाएंगे। इल्ला से इस्तिस्ना कर दी अल्लाह ताला ने। सवाए मान उन लोगों के ताबा जो तौबा कर लें, वह आमन और ईमान लाएं, दिल से ईमान ले आए, वह अमला सालिहन और अमल करें नेक। गुनाहगारों में से जिनकी ये खूबियाँ होंगी कि खालिस ईमान के साथ जो है अल्लाह के हुजूर तौबा कर लें, या अल्लाह जो पीछे कर चुका हूँ माफ़ कर दे, आइंदा नहीं करूँगा, ये है तौबा। और उसके बाद ईमान, खरा ईमान करके, पुख्ता ईमान करके नेक अमल करने। तो ये लोग जो हैं फरमाया फाउलाए का, पस ये लोग यदखुलून जन्नत, दाखिल होंगे हकीकी जन्नत में। कौन? जो खालिस ईमान वाले, नेक अमलों वाले और रब के सामने अपने गुज़श्ता गुनाहों की माफ़ी मांगने वाले कि आइंदा नहीं करूँगा, ये लोग हैं खुश नसीब जो दाखिल होंगे हकीकी जन्नत में। वला युज़लमून, और नहीं वो जुल्म किए जाएंगे शैअन, कुछ भी। इनके नेकियों में, इनके ईमान में अल्लाह ताला कोई कमी नहीं करेगा, पूरा पूरा बल्कि ज़्यादा बदला देगा नेकी का उनको। जन्नात अदन, बागात हैं हमेशा रहने वाले, हमेशा के या हमेशा रहने वाले। अल्लती, वो बागात, वाद रहमान, वादा किया है हकीकी रहमान ने जो इबादा हो अपने बंदों से, बिलगैब, बग़ैर देखे। अल्लाह ने जन्नत के बाग किसी को दिखाए नहीं हैं, बिन देखे अल्लाह ताला का जो है अल्लाह के जन्नत पर जो है लोग ईमान लाते हैं बग़ैर देखे। जिन बागों का, जन्नत के बागों का अल्लाह ने वादा किया है वो दुनिया में दिखाए नहीं गए। ये ईमान जो है हकीकी ईमान जो है कि बग़ैर देखे इंसान जो है ईमान ले है। किसी चीज़ पर को देख कर ईमान लाना इतनी वैल्यू नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम को फरमाया कि तुमसे वो लोग बेहतर होंगे जिन्होंने मुझे नहीं देखा और मुझ पर ईमान लाए। ईमान की हद तक जो है नबी अलैहिस्सलाम ने बात की। वैसे तो सहाबा किराम के जो है बड़ी कुर्बानियाँ हैं ईमान के बाद, शहादतें हैं, सब कुछ है। अल्लाह ने कुरान में भी तारीफ़ें की, तौरात इंजील में भी तारीफ़ें की, लेकिन ईमान की सूरत में जो है नबी अलैहिस्सलाम उनको बता रहे हैं कि तुमसे बेहतर वो लोग होंगे जिन्हें मुझे बग़ैर देखे मुझ पर ईमान लाए। तुमने तो मुझे देख लिया ना, ईमान ले आओ। लेकिन इस ईमान की हद के लिहाज से वो बेहतर होंगे जिन्होंने मुझे देखा नहीं और मुझ पर ईमान ले आए। फरमाया जन्नात अदन, बागात हैं हमेशा के। अल्लाह ती, वो बाग, वाद रहमान, वादा किया रहमान ने इबादा हो अपने बंदों से, बिलगैब, छुपे हुए, छुप कर ये बगैर दिखाए बाग जो है अल्लाह ने वादा किया है। और ईमान वाले जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं खालिस, वो उसको जन्नत के बागों को भी मानने वाले। इन्नहु, बेशक वो वादा वो है, काना, इन्नहु बेशक हकीकत है, काना वादहु
کہ ہے وعدہ اس اللہ کا معطیہ، آنے والا، پورا ہونے والا۔ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا جب قیامت برپا کرے گا، حساب و کتاب کے بعد فیصلہ کرے گا، جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا، جہنمیوں نافرمانوں کو، منافقوں کو جہنم میں داخل کرے گا۔ یہ وعدہ جو ہے معطیہ، آنے والا ہے۔ لا یسمعون، نہیں وہ سنیں گے جنتی، فیہا، بیچ ان جنتوں کے، لغون، کوئی بیہودہ باتیں، لچر باتیں، گندی باتیں، الا سلامہ، مگر سلامتی کی باتیں سنیں گے۔ سلامتی کی باتیں جو دل کو خوش کر دیں وہ جو ہے سنیں گے جنتوں کے اندر، لغو، بیہودہ، گھٹیا باتیں نہیں کریں گے۔ وَلَهُمْ، اور واسع جنتیوں کے، رزق ہوگا ان کا، فیہا، بیچ ان جنتوں کے، بکرتاً، صبح، و عشیہ، اور شام۔ یہ دو صبح، یہ محاورہ ہے، صبح و شام، ہر وقت، جو دو ٹائم نہیں کھانے کے مقرر کیے اللہ نے، یہ محاورہ ہے، صبح و شام کے معنی ہر وقت، ہر وقت جو ہے ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ رزق دے گا۔ یہ نہیں کہ دوپہر کو ایک بندہ جو ہے اس کی خواہش ہے کہ میں دودھ پیوں یا شہد پیوں یا میں گوشت کھاؤں یا میں پھل کھاؤں، تو اللہ کہے گا نہیں ابھی ٹائم نہیں ہوا، نہیں، یہ ٹائم مقرر نہیں ہے وہاں۔ صبح و شام محاورتاً ہے کہ ہر وقت جو ہے ان کو رزق دیا جائے گا۔ لا یسمعون، نہیں وہ سنیں گے، فیہا، بیچ ان جنتوں کے، لغون، بیہودہ باتیں، الا سلامہ، سوائے سلامتی کے، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ، اور واسع ان کے رزق ہوگا ان کا، فیہا، بیچ ان جنتوں کے، بکرۃ وعشیہ، صبح و شام۔ تلک الجنت، یہ ہے حقیقی جنت، التی، وہ جو، نورث، ہم وارث بنائیں گے، مالک بنائیں گے، وارث کے معنی مالک، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، من، ان لوگوں کو ہم وارث بنائیں گے، من، ان لوگوں کو، کانا، جو ہیں، تقی، یا پرہیزگار، متقی، جو اللہ کی حکموں کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں، جو حرام سے، ظلم سے، لوٹ مار سے، منافقت سے، کلمہ پڑھا ہے لیکن جو ہے دل جو ہے وہ کافروں کے ساتھ ہے، اطاعت گزاری کافروں کے ساتھ، یہ منافق ہیں۔ جو ان غلاظتوں سے بچے گا، دنیا میں رب کی نافرمانی سے، اللہ کے رسول کی وعدہ خلافی سے جو بچے گا، ان کی نافرمانیوں سے بچے گا، حرام روزی سے بچے گا، لوٹ مار سے بچے گا، لوگ اس کی مخلوق پر ظلم کرنے سے جو بچے گا، وہ ہوگا تقیہ، متقی، پرہیزگار۔ ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے جو رب کے فرما بردار بننے کے بجائے کافروں کے فتنے کے فرما بردار بنے ہوئے، کافروں کا فتنہ جو ہے وہ مسلط کر کے جو ہے رب کے نافرمان بنے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ جنت نہیں ہے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ، اور نہیں ہم اترتے، الا مگر بے امر رب کا، ساتھ حکم تیرے رب کے۔ یہ جبریل علیہ السلام جو ہے ان کو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل کل آنا۔ اتنی محبت تھی نبی علیہ السلام کی اور جبریل علیہ السلام کی آپس میں کہ جبریل علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ جبریل کل آنا۔ تو جبریل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر، ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے، جس سے ہم بڑا ہی محبوب اور پیارا جو ہے مہمان جو ہے اس پر ہمیں اس کو جو ہے کہتے ہیں یہ کل بھی آنا، آپ کے آنے سے بڑی خوشی ہوئی ہے، کل بھی آ جانا، کوئی بات نہیں، ادھر سے گزرتے ہوئے یہاں کل بھی آ جانا، ہم محبت سے کہتے ہیں۔ اس طرح نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام سے محبت کرتے ہوئے کہا کہ کل آنا، لیکن جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے، جب اللہ ہمیں حکم دیتا ہے تو پھر ہم آتے ہیں، بغیر اس کے حکم کے ہم اوپر سے نیچے نہیں آتے۔ لہو، واسع اللہ کے ہے، ما بین ایدینا، جو درمیان ہمارے ہاتھوں کے ہے، یعنی آگے ہے، جو کچھ ہمارے آگے ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ ساری مخلوق یعنی ہمارے آگے جو مخلوق ہے اس پر بھی حکم اللہ کا چلتا ہے، ہم پر بھی اللہ کا حکم چلتا ہے۔
وما خلفنا، اور جو مخلوق ہمارے پیچھے ہے اس پر بھی حکم اللہ کا چلتا ہے، وما بین ذالک، اور جو درمیان ان دونوں کے ہے مخلوق، جو بھی مخلوق ہے پوری مخلوق پر جو ہے حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ہم نہیں آتے۔ جو ہمارے آگے ہے بین ایدینا، جو ہمارے ہاتھوں کے آگے، وما خلفنا، جو ہمارے پیچھے، اور جو ان دونوں کے درمیان، یعنی مکمل طور پر جو مخلوق ہے اس پر اللہ رب العزت کا حکم چلتا ہے۔ مخلوق اپنی مرضی نہیں کر سکتی، ہر چیز پر حکم جو ہے، فیصلہ جو ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے۔ اگر یہ تقدیر انسان سمجھ لے، تقدیر کا مسئلہ، تو کبھی پریشان نہ ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس سے کوئی نعمت چھین دی ہے تو اس کو ہائے وائے نہیں کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ جس کو پتہ ہے نا کہ ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، تو وہ پھر جو ہے کسی بھی نقصان پر جو ہے ہائے وائے جو ہے بے پریشانی جو ہے وہ کا اظہار نہیں کرے گا، وہ صبر کرے گا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں گے لیکن صبر کرے گا، منہ سے جو ہے اللہ کا کوئی گلہ شکوہ نہیں کرے گا۔ یہ تقدیر کا مسئلہ جو ہے سمجھنا ہو تو یہ نقطہ سمجھ لیں کہ انسان پر جو بھی برا وقت آتا ہے یا اچھا وقت آتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتا۔ ہر وقت ہر تبدیلی جو ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے نعمت چھین لی ہے، بیٹا چھین لیا ہے، باپ چھین لیا ہے، کچھ چھین لیا ہے، تو زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تقدیر کو استعمال کریں کہ یہ میرے اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا ازل سے، اس لیے اس نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا، میرا باپ چھین لیا، یا کوئی اور نعمت ہے تو صبر کرے۔ یہ تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ میرے رب نے ازل سے یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ فلاں سے فلاں نعمت جو ہے میں نے چھین لینی ہے، اور فلاں سے میں نے فلاں نعمت جو ہے وہ دے دینی ہے اس کو۔ تو یہ لینے دینے کا فیصلہ جو ہے اللہ کے پاس ہے۔ یہ تقدیر کا مسئلہ جو ہے اگر سمجھ آ جائے تو انسان پریشان نہیں ہوتا، پھر وہ صبر کرتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ اللہ کا فیصلہ تھا ازل سے، اس نے جو ہم سے دینا تھا لے لیا، جو دینا تھا وہ دے دیا۔ کسی نے کہا ہے نا، آتا ہے تو ہاتھ سے نہ دیجیے، جاتا ہے تو اس کا غم نہ کیجیے۔ اگر کوئی نعمت اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اس کو رد نہ کرو، اس کا انکار نہ کرو۔ اللہ کی طرف سے حلال طیب پاکیزہ، یہ نہیں ہے کہ قوم کو لوٹا اور بلڈنگ پر لکھ دیا ھذا من فضل ربی۔ یہ رب کے ساتھ مذاق ہے، رب پر بہتان ہے۔ لوٹا قوم کو اور مکان بنا کر لکھ دیا ھذا من فضل ربی۔ یہ رب کے ساتھ جو ہے یہ مذاق ہے، اس کی کڑی سزا ملے گی۔ تو جو چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے جائز طریقے سے اس کا انکار نہ کرو۔ کسی نے کہا ہے جاتا ہے تو اس کا غم نہ کیجیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کچھ نعمت لے گیا ہے تو اس پر غم نہیں کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے یا اللہ، تو اگر اس بات پر خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں۔ فرمایا وما کان ربک، اور نہیں ہے رب آپ کا نسیہ بھولنے والا۔ اللہ جو بھولتا نہیں ہے، اس کو ساری مخلوق یاد ہے۔ ساری مخلوق کے ساتھ کس ٹائم کیا کرنا ہے اللہ کو سب یاد ہے۔ رب السماوات، وہ رب ہے تمام آسمانوں کا، والارض، تمام زمینوں کا، وما بینہما، اور جو کچھ مخلوق درمیان ان دونوں آسمانوں اور زمینوں کے ہے اس کا بھی وہی رب ہے، ہر چیز کا رب اللہ۔ فاعبدہ، پس اے انسان تو عبادت کر اس اللہ کی، واستبر، اور تو پختہ رہ۔ صبر کے معنی ہوتا ہے پختہ رہنا۔ یہ نہیں کہ ذرا سی تکلیف آئی ہے تو اللہ کا گلہ شکوہ کرنا شروع کر دیا۔ واستبر، اس کا روٹ جو ہے صبر ہے، اور توئے جو ہے اصل میں تے تھی، اس کو آسانی کے لیے اللہ نے توئے بنا دیا۔
وصبر، اور تو پختہ رہ، دے عبادت ہی واسطے اس کی عبادت کے۔ اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ گئی ہے تو مایوس ہو کر نماز پڑھنی نہ چھوڑ دے، نیکی کی عبادت نہ چھوڑ دے، یہ جہالت ہے، بے وقوفی ہے۔ یہ تو اس کی طرف سے آزمائش آئی ہے اور تو آزمائش میں جو ہے وہ اللہ کو ہی چھوڑ دیا تو نے۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ آزمائش ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے محبت کر، اچھائی آئے پھر بھی اس کے ساتھ محبت کر، اس کا شکریہ ادا کر۔ فرمایا وصبر، اور تو پختہ رہ، دے عبادت ہی واسطے اس کی عبادت ہے۔ یہ نہیں کبھی نماز پڑھ لی کبھی چھوڑ دے، نہیں، پختہ رہ، عبادت کو مستقل بنا، ہر لمحہ جو ہے اس کی عبادت کر جو اس کی فرض ہے اس کی طرف سے، اور ہر لمحہ جو ہے اس کو یاد کر اپنی زبان سے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ہر وقت اس کو ساتھ اپنے جو ہے اس کو یاد کیا کر۔ حل تعلم، کیا تو جانتا ہے، لہو واسطے اس اللہ کے سمیہ، اس کے نام والا، سمیہ کے معنی اس کے نام والا۔ کیا آج تک جو ہے شروع سے لے کر آج تک ایسا کوئی بندہ ہے جس نے اپنا نام اللہ جو ہے اللہ اختیار کیا ہو؟ کوئی بندہ نہیں ہے جس نے اپنا نام، فرعونوں نے اپنا رب تو اختیار کر دیا کہ میں رب ہوں، یہ رب اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ہیں، اور اللہ جو ہے اللہ کا ذاتی نام ہے، ذاتی نام ہے اللہ۔ اللہ کے معنی حقیقی معبود۔ یہ جو اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ، آج تک مخلوق نے میں سے کسی نے اپنا نام اللہ نہیں رکھا۔ رب رکھ لیا فرعونوں نے کہ میں رب ہوں، صفاتی ناموں میں سے رب جو ہے وہ نام ہے، لیکن اللہ کا جو ذاتی نام ہے، حقیقی نام اللہ، حقیقی معبود، وہ کسی شخص نے اختیار نہیں کیا۔ حل تعلم، کیا تو جانتا ہے، لہو واسطے اس کے سمیہ، اس کے نام جیسا، اس کے نام جیسے نام والا کوئی بندہ آج تک آپ کو ملا ہے کہ جس نے اپنا نام جو ہے اختیار کیا ہو اللہ؟ ایسا کوئی بندہ نہیں۔ لو جی میں کوشش کرتا ہوں ایک دفعہ جلدی جلدی پڑھ دوں۔ واذکر فی الکتاب، اور ذکر کیجئے بیچ اس خاص کتاب کے موسیٰ علیہ السلام کا، انہو بے شک وہ موسیٰ علیہ السلام کانا تھے مخلصاً خالص کیے جانے والے، اللہ نے ان کو خالص کر لیا تھا، اپنے قریب کر دیا تھا، اپنا محبوب بندہ بنا دیا تھا، پیغمبر۔ وَكَانَ رسول نبی، اور تھے موسیٰ علیہ السلام رسول بھی اور نبی بھی۔ وَنَادَيْنَاهُ، اور پکارا ہم نے، آواز دی ہم نے اس موسیٰ علیہ السلام کو، من جانب کنارے الطور، حقیقی طور پہاڑ کے، الایمن، حقیقی دائیں، دائیں کنارے سے۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے دائیں کنارے پر پہنچے تو ہم نے ان کو آواز دی۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور قریب کر دیا ہم نے اس موسیٰ علیہ السلام کو، نجیہ، خفیہ باتوں کے لیے، آہستہ باتوں کے لیے، سرگوشی کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ، اور عطا کیا ہم نے واسطے اس موسیٰ علیہ السلام کے، من رحمتنا، اپنی رحمت سے، اخاہ، بھائی اس کا، ہارون، نبی یا نبی بنا کر۔ واذکر فی الکتاب اسماعیل، اور ذکر کیجئے بیچ اس کتاب کے اسماعیل علیہ السلام کا، انہو بے شک وہ کانا تھے صادق الوعدے، سچے وعدے، حقیقی وعدے کے، وکانا رسول النبی، اور تھے وہ رسول بھی اور نبی بھی، وکانا یامر اہلہ، اور تھے وہ حکم دیتے اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ، ساتھ حقیقی نماز کے۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، وہ نماز نہ چھوڑو، نماز پڑھو۔ ہم والدین کا یہ فرض ہے کہ ہم بھی اپنی اولادوں کو تلقین کریں گے، بیٹا نماز نہ چھوڑو، 5-10 منٹ دے دو نماز کو۔ وہ زکوٰۃ، اور وہ حکم دیتے تھے گھر والوں کو، اپنے گھر والوں کو زکوٰۃ کا۔ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ، اور تھے وہ پاس اپنے رب کے، مرضیہ، راضی کیے جانے والے، اللہ نے ان کو راضی کر دیا تھا، خوش کر دیا تھا، چونکہ وہ اللہ کے ہو گئے تھے، اللہ پھر ان پہ راضی ہو گیا تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، اور ذکر کیجئے بیچ اس کتاب کے، ادریس علیہ السلام کا، انہو بے شک وہ کانا تھے صدیق النبی، سچے نبی، وَرَفَعْنَاهُ، اور بلند کیا ہم نے ان کو، مکانا علیہ، مقام اعلیٰ پر، ہم نے ان کو بہت اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔
اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں انعم اللہ، انعام کیا اللہ تعالیٰ نے، احسان کیا اللہ تعالیٰ نے علیہم اوپر ان کے، من النبیین، تمام نبیوں میں سے، من ذریت آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، یہ دوسرے پیغمبروں سے اعلیٰ مقام رکھنے والے پیغمبر تھے جن کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ممن، اور لوگوں میں سے، حملنا، جن کو اٹھایا ہم نے، مع نوح، انسان نوح علیہ السلام کے، یہ پیغمبر جو تھے ان لوگوں کی نسل سے ہیں جو ایمان والے تھے، نوح علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے تھے، اور طوفان نوح میں غرق ہونے والے کافروں کے مقابلے میں ان کو کشتی میں سوار کر نوح علیہ السلام نے بچا لیا تھا۔ یہ کھڑے خالص ایمان والے تھے، اللہ کے عذاب سے بچنے والے تھے۔ تو یہ سارے لوگ جو ہے پیغمبر جو ہے یہ نوح علیہ السلام کے ان ایمان والوں میں سے ہیں کی اولادیں ہیں۔ ومن ذریت ابراہیم، اور یہ لوگ جو ہے پیغمبر جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، و اسرائیل، اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، وممن، ان لوگوں میں سے ہدینا، جن کو ہم نے ہدایت دی، واجتبینا، اور ہم نے چن لیا، اذا تتلی علیہم، جب پڑھی جاتی ہیں اوپر ان کے، یہ سامنے ان کے، آیات الرحمن، آیتیں نصیحتیں حقیقی رحمان کی، خروا، وہ گر پڑتے ہیں، سجداً، سجدہ کرتے ہیں، بکیا، اور روتے ہوئے۔ انسان کو رونا آتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کا دل نرم کر دیتے ہیں، تو دل کو نرم کرنے کے لیے اللہ کا قرآن ہے، اس کو سمجھ کر پڑھیں، دل جو ہے وہ نرم ہو جائے گا، اللہ کے قرآن سے آنسو بہہ جائیں گے، اور جہنم کی آگ جو ہے حرام ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق فرمایا 2 آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک جو ہے جو اللہ کے خوف سے جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں، اور دوسرا وہ مجاہد ہے جو رات بھر جو ہے وہ اپنا جو ہے سوئے بغیر جو ہے ملک و ملت کی حفاظت کرتا ہے۔ فخلف من بعدہم، پس پیچھے آئے ان کے بعد، خلف، ان پیچھے آنے والے، اضاعوا الصلاۃ، وہ ضائع کرتے تھے حقیقی نماز کو، واتبعوا الشہوات، اور وہ پیچھے چلتے تھے شہوات سے، خواہشات کے، وسوف یلقون، اور جلد وہ ملیں گے غیا، جہنم کو، آگ کو، اللہ سوائے من، ان لوگوں کے تابع جو توبہ کر لیں، وآمن، ایمان لائے، وعمل صالحا، اور عمل کریں نیک، فاولئک، پس یہ لوگ، یدخلون الجنت، داخل ہوں گے حقیقی جنت میں، ولا یظلمون شیئا، اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے کچھ بھی۔ جنات عدن، وہ باغات ہیں، جنتیں ہیں ہمیشہ رہنے والی، اللہ تی، وہ جنتیں، وعد الرحمن، وعدہ کیا رحمان نے عبادہ، اپنے بندوں سے، بالغیب، بغیر دیکھے، جنتیں دکھائے بغیر اللہ نے ان کو ہے وعدہ دیا ہے، اور وہ اللہ کے حکم پر جنتوں پر ایمان لے آئے ہیں، آخرت پر ایمان لے آئے ہیں۔ انہو، بے شک وہ، کانا ہے، بے شک حقیقت ہے، انہو، بے شک حقیقت ہے، کانا ہے، وعدہ، وعدہ اس اللہ کا، ماتیہ، آنے والا، پورا ہونے والا۔ لا یسمعون، نہیں وہ سنیں گے جنتی، فیہا، بیچ ان جنتوں کے، لغون، کوئی بیہودہ باتیں، گندی باتیں، الا سلاما، مگر سلامتی کی باتیں۔ وَلَهُمُ، اور بعد سے ان کے رزق ہے ان کا، فیہا، بیچ ان جنتوں کے، بکرۃ وعشیہ، صبح و شام، یعنی ہر وقت۔ تلک الجنت، یہ حقیقی جنت ہے، اللہ تی، وہ جنت، نور سے جو ہم وارث بنائیں گے، جس کو ہم مالک بنائیں گے، جس جنت کو، میں نے عبادنا، اپنے بندوں میں سے، من، ان لوگوں کو، کانا، جو ہیں تقیہ، پرہیزگار، متقی، پرہیزگاری کرنے والے، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی سے، اللہ کے آسمانی دین کی نافرمانی سے جو بچنے والے ہیں، لوگوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں، لوگوں پر ظلم سے بچنے والے، لوٹ مار، حرام روزی اور ظلم و ستم سے جو بچنے والے ہیں، ان کے لیے ہیں یہ جنتیں۔ اور یہ جو ظلم کرنے والے ہیں، نافرمان ہیں، ان کے لیے ٹھکانہ پھر جہنم ہی ہے۔ وما نتنزل، اور نہیں ہم اترتے، الا بامر ربنا، مگر ساتھ حکم اپنے رب کا، آپ کے ساتھ حکم آپ کے رب کے، لہو، واسطہ اللہ ہی کے ہے، ما بین ایدینا، جو درمیان ہمارے ہاتھوں یعنی ہمارے آگے ہے، وما خلفنا، جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک، اور جو مخلوق دونوں کے درمیان ہے، وما کان ربک نسیا، اور نہیں ہے رب آپ کا بھولنے والا۔ رب السماوات، وہ رب ہے تمام آسمانوں کا، والارض، تمام زمینوں کا، وما بینہما، اور جو کچھ مخلوق ان دونوں آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے، اس کا بھی وہی رب ہے۔ فاعبدہ، پس اے مخاطب تو عبادت کر اس اللہ کی، واستبر، اور پختہ رہ، لعبادتہ، واسطے اس کی عبادت کے۔ یہ ڈھیلا نہیں ہونا، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، کبھی روزے رکھ لیے، کبھی چھوڑ دیے، کبھی نیکی کر لی، کبھی برائی کر لی، نہیں، پختہ رہ اللہ کی جو حکموں پر۔
عبادت پر. حل تعلم، کیا تو جانتا ہے لہو واضح اللہ کے سمیہ، اس کے نام جیسا؟ کیا تو جانتا ہے کسی شخص کو کہ اس نے اپنا نام جو ہے اللہ اختیار کیا ہو؟ اللہ کا نام جو ذاتی ہے اس نے بھی اپنا نام رکھ لیا، کوئی ایسا بندہ نہیں. صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر.